سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، پس تم ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ یہ اللہ کے نام ایک یوں سمجھیے جیسے ڈسکوری چینل ہے، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اپنے خالق کی پہچان۔ اور اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا گیا، صرف اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے، بلکہ آپ کہا کرتے تھے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا رستہ ہے، میں اس رستے پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسماء الحسنہ کا مین تھیم بھی یہی ہے، اللہ کی پہچان اور معرفت۔ اور یہ اشرف العلوم ہے، یعنی سب سے بڑا علم، سب سے اچھا علم، جس کے ذریعے سے آپ اپنے خالق و مالک کی پہچان کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جب اسماء الحسنہ سیکھتے ہیں، یہ علم حاصل کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں حسن اور نکھار پیدا ہوتا ہے، عبادت میں شوق اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے ناموں کو سیکھنے والا دن بدن یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگ رہی، اس کو اللہ سے محبت اور اللہ کا قرب مل رہا ہے، اور ایسی طبیعت اور مزاج بن رہا ہے کہ اللہ کی پسند میری پسند بن رہی ہے، اللہ کی ناپسند میری ناپسند ہو رہی ہے۔ یہ مزاج بنتا ہے اسماء الحسنہ سیکھنے سے۔ تو آپ میں سے کچھ احباب نے ہم سے چند اللہ کے ناموں کی تشریح اور توضیح سن رکھی ہے فجر کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں، جس میں ہم نے کچھ اللہ کے ناموں کی وضاحت کی تھی، جن میں اللہ، رب، الہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السبوح وغیرہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کا ایک نام السلام، اس کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ ہمارے سامنے کچھ اختلافات آ رہے تھے، رنجشیں آ رہی تھی، شکایتیں بھی آ رہی تھی سلام کرنے کے حوالے سے، تو ہم نے سوچا کہ ساتھ میں سلام کرنے کے جو شرعی آداب ہیں اور اس حوالے سے جو فضائل رسول اللہ نے بیان فرمائے وہ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں، اور ساتھ میں اللہ کا نام جو السلام ہے اس کی پہچان بھی کراتے جائیں، تو ایک موضوع مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ السلام، یہ اللہ کا بڑا خوبصورت اور پیارا نام ہے۔ اس نام کے 4 معنی ہیں، ایک کے بعد ایک سمجھیے گا۔ پہلا معنی السلام کا وہ یہ جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے کہ السلام وہ ہستی ہے، السلام من جمیع العیوب والنقائص،
فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ لکمالہ۔ السلام وہ ہستی ہے جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اور اپنے اقوال میں ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو دیکھا جائے کوئی عیب نقص نہیں، اگر اس کی گفتگو کو، کلام کو دیکھا جائے تو لا ریب فیہ، اگر اس کے افعال کو دیکھا جائے تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کا ہر کام پر حکمت ہے اور کامل اور مکمل ہے۔ تو یہ پہلا معنی السلام کا، کہ اس کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ السلام کا دوسرا معنی سمجھیے گا کہ وہ ہستی جو سراپا سلامتی ہے، جو سراسر سلامتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود بھی سلامتی والا ہے، اس کی ہستی کو کبھی زوال نہیں ہے۔ کل من علیہا فان بھی جب ہو جائے گا نا، پھر بھی وہ یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہے گا، اس کی ہستی کو کبھی زوال نہیں ہے، سراپا سلامتی، خود بھی سلامت۔ جیسے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتی تھی، خصوصاً جب آپ علیہ السلام غار حرا میں تنہائی کے دن گزارتے تھے تو آپ علیہ السلام کے لیے کھانا پانی سارا انتظام وہی کرتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں اور غار حرا کی اونچائی چڑھ رہی ہیں۔ آج ایک جوان بھی اس کی اونچائی چڑھتا ہے نا تو اس کی جوانی ہل جاتی ہے، اور آج تو پھر بھی سہولیات ہیں نا، سٹیپ بنے ہوئے ہیں، اس زمانے تو بالکل سیدھی ہوتی تھی، اور وہ بھی ایک عورت کھانا اٹھائے ہوئے چڑھ رہی۔ تو اتنی مشقت اور اتنی محنت، ابھی وہ چڑھائی چڑھ رہی تھی تو ادھر سے جبریل امین تشریف لے آئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے آپ کے لیے کھانا لے کے، آپ نے اس سے یہ خوشخبری دینی ہے فقر علیہ السلام من ربہا، کہ تم اللہ کے نبی کی خدمت کر رہی ہو، اللہ نے تمہاری اس ادا کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے عرشوں سے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، تم پہ سلامتی ہو۔ اب اگر آپ کو کوئی سلام کہے تو آپ کیا جواب دیتے؟ وعلیہ السلام، اس پہ بھی سلامتی ہو۔ لیکن حضرت خدیجہ نے وعلیہ السلام نہیں کہا۔ یہ نقطے کی بات جو بتانا چاہتا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ یہاں ایک عورت کی کمال فقاہت اور کمال عقل مندی کی دلیل ہے۔ انہوں نے وعلیہ السلام نہیں کہا، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، اس پر سلامتی کیسے بھیجیں، اس کو کیسے دعا دیں؟ تو حضرت خدیجہ نے کمال فقاہت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام، اللہ تو خود سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتی، ایسے جواب دیں۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب شروع میں نماز ہم پہ فرض ہوئی تو ہم جب نماز پڑھتے تھے تو تشہد میں ہم یہ دعا پڑھتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی اسلام کو ایک دن پتہ چلا، آپ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو اللہ پہ سلامتی، اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ تم کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس طرح سلام کو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ السلام ہے، سراپا سلامتی، خود سلامتی والا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بندوں کو بھی سلامتی سے نوازتا ہے، بندوں کو بھی عافیت دیتا ہے، بندوں کو بھی سلامتی اور زندگی بخشتا ہے۔ یہ ہے السلام، جو خود بھی سلامتی والا اور بندوں کو بھی سلامتی دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 3 مقام ایسے ہیں جہاں پہ انسان انتہائی وحشت محسوس کرتا ہے زندگی میں۔ 3 مقام، باقی مقام بھی ہو سکتے ہیں لیکن 3 سب سے بڑے۔ نمبر 1، جب وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ مقام بڑا وحشت کا ہوتا ہے، ویسے بھی وہ زندگی موت کی کشمکش ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک نیا جہان ہوتا ہے، بڑی وحشت ہوتی۔ دوسرا مقام جب اس کی موت آتی، یہ بڑا وحشت والا
وقت ہوتا ہے، اور تیسرا وہ وقت جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنی خوبصورت شخصیت ہیں، ان کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے ان کو تینوں مقام پہ سلامتی کی خوشخبری دی۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی چند گھنٹوں کے تھے، اپنی ماں کے گود میں بول رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے لیے انہی تینوں مقام کی دعا کی، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے لیے زندگی بھر سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ السلام پہلا معنی ہر عیب سے پاک ہے۔ السلام کا دوسرا معنی جو سراپا سلامتی ہے، خود بھی سلامتی والا ہے، اپنے بندوں کو بھی سلامتی دیتا ہے۔ تیسرا معنی نوٹ کیجئے گا، اور سیکنڈ لاسٹ، اور وہ یہ ہے کہ السلام وہ ہے جو سلامتی کے اصول مہیا کرتا ہے، سلامتی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ سلامتی کے اصول کی صورت میں اللہ نے اتنا خوبصورت چیز جو ہمیں دی ہے وہ قرآن کی شکل میں۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، لوگوں خوشخبری ہو تمہیں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس روشنی اور کتاب مبین آ گئی۔ کون سی کتاب مبین؟ جو سلامتی کے اصول قواعد کا مجموعہ ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو بندہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کی پیروی کرے گا، اللہ رب العزت اس کو رہنمائی کریں گے اس کی سبل السلام، سلامتی کے رستوں کی طرف، جو سلامتی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو مذہب ہے وہ سلامتی کے اصولوں اور قواعد اور ضوابط کا مجموعہ ہے، ایک کلیکشن ہے۔ اس کا نام بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اسلام۔ وہ بھی سلامتی سے ہے نا، اسلام نام رکھا اللہ نے۔ اور پھر اس اسلام کے مطابق اگر آپ زندگی بسر کریں گے تو اللہ نے جو آپ کے لیے انعام رکھا ہے جنت کی صورت میں، اس کا نام پتہ کیا ہے؟ دار السلام۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ جنت کو دار السلام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جنت میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، بیماری، موت، بڑھاپا، کچھ ایسا نہیں ہوگا، سلامتی ہی سلامتی۔ اور جنت میں آپ داخل ہوں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے، ریسیپشن پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ کیسے ویلکم کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں مبارک ہو، تم پہ سلامتی ہو اور آج تم جنت میں داخل ہو۔ اور پھر جب آپ جنت میں انٹر ہوگے پھر اللہ کی طرف سے سلامتی آئیں گی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس رب کی طرف سے آپ پر سلامتی ہیں۔ اور جو ہمارا جنتیوں کا آپس میں ترانہ ہوگا، ایک دوسرے کو گفٹ ہم دیں گے، تحیتہم فیہا سلام۔ اب آپ دیکھیے کہ مطابقت کتنی خوبصورت ہے کہ جنت کا رستہ کیا ہے؟ سبل السلام۔ جنت کیا ہے؟ دار السلام۔ جنت حاصل کرنے کا پیکج کیا ہے؟ اسلام۔ اور جنت کا مالک کون ہے؟ السلام۔ کتنی خوبصورت مطابقت ہے۔ اس لیے تین معنی ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، دوسرا وہ سراپا سلامتی، تیسرا وہ جو سلامتی کے اصول مہیا کرتا ہے، اور چوتھا اور آخری معنی پھر بات آگے لے کے چلیں گے۔ السلام کا چوتھا معنی یہ ہے، السلام وہ ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جو بندوں کو عافیت دیتا ہے، وہ ہے السلام۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس السلام نے حضرت یونس کی حفاظت کی تھی؟ 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن کے۔ اب مچھلی نے ان کا ایک بال بھی، ایک ناخن بھی، ایک انگلی کا پور بھی نہیں کاٹا، 40 دن کیسے اللہ نے حفاظت کی اور باحفاظت ان کو باہر نکالا، ان کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹ سکا، اللہ نے حفاظت کی۔ پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو کیسے ان کی زندگی سے جڑے ہیں ایسے اللہ کی حفاظت اور اللہ کی سلامتی کے واقعات، کہ اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال فرعون بچے قتل کرتا تھا، اس سال پیدا کیا۔ اور پھر کیسے اس السلام نے حفاظت کی کہ ماں کو حکم دیا صندوق میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ دریا کے سپرد کر دے۔ حضرت سوچنے کی بات ہے، صندوق جو ہے وہ دریا میں تیر رہا ہے، لہریں موجیں ہیں، کدھر کہیں بھی جا سکتی ہیں، صندوق کدھر کا کہیں چلا جاتا ہے، لیکن اس السلام نے صندوق کے اوپر ایسی اپنی جو ہے وہ کنٹرول رکھی ہوئی تھی کہ وہ فرعون کے محل کے سامنے جا کے رک گیا۔ اس کی لینڈنگ ہوئی فرعون کے محل کے سامنے جا کے، دائیں بائیں نہیں گیا، لہریں موجیں جدھر مرضی جا رہی ہیں، وہ فرعون کے محل کے سامنے جا کے رکا ہے۔ یہ ہے السلام کی حفاظت۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی؟ 10 سال کا بچہ، اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا،
اور وہ بھی کنواں ایسے کہ جو بالکل بند پڑا ہوا ہے، ادھر کو آتا جاتا ہی کوئی نہیں. ایک 10 سال کے بچے کو آپ کنویں میں پھینکتے ہیں نعوذ باللہ تو کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ بھوک پیاس سے نڈال. تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو اس کنویں سے نکالا اور وزیر خزانہ مصر بنا دیا. یہ ہے وہ السلام. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے کہ جب مشرکین مکہ رات کو پلاننگ کر رہے تھے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اور رات کو پلاننگ کر رہے تھے، ہم اس کو قتل کر دیتے نعوذ باللہ، ہم اس کو قید کر دیتے، ہم اس کو جلا وطن کر دیتے. اللہ نے کہا تم السلام کو جانتے ہی نہیں ہو، تم جو ہے وہ رسول اللہ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہو. اس السلام نے اپنے نبی کو بچانے کی، اس کی سلامتی کی پلاننگ کر رکھی ہے. تو اللہ رب العزت نے کیسے آپ نبی اسلام کی حفاظت کی کہ آپ علیہ السلام فجر کے وقت نکلے، ان کے درمیان سے نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ایسے جیسے ان کے آگے دیوار بن گئی، وہ دیکھ ہی نہیں سکے. ایسے اس نے حفاظت کی. تو اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العزت سے حفاظت مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد جو دعا سکھائی ہے کیا ہے بھلا؟ اللہم انت السلام، یا اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، ساری کی ساری سلامتی تیری طرف سے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت و جلالت والے تو بڑا بابرکت. اس لیے اپنے لیے سلامتی کی اور حفاظت کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے. تو یہاں 4 معنی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اس نام کے تعلق سے ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے. 3 باتیں نوٹ کریں جو ہم نے کام کرنے ہمارے لیے عملی پہلو. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کو اس نام کے ذریعے سے پکارنا. اللہ کا حکم ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم اس کو ان ناموں سے پکارا کرو. اور اسلام کی آپ یقین مانیے بڑی خوبصورتی ہے. آپ کو جو چیز چاہیے اللہ سے، آپ اسی نام کے تعلق سے اللہ سے دعا کریں. آپ کو رزق چاہیے، یا رزاق یا رزاق پڑھیں حضرت 100 مرتبہ اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ دیکھیں کیسے تمہارے لیے فراوانی نعمت کرتا. آپ کو اولاد چاہیے، یا وہاب یا وہاب. آپ کو عزت چاہیے، یا معز یا معز، پڑھتے جائیے پھر آخر میں دعا کریں. آپ کو جو ہے وہ معافی چاہیے اللہ سے، یا غفار یا غفار. جو آپ کو اللہ سے مطلوب ہے اس نام کے تعلق سے اللہ کو پکاریں، کثرت سے پکاریں. ایک مجلس میں بیٹھ کے جتنی بار مرضی پکاریے، پھر اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے لہرے بہرے کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو سلامتی اور حفاظت چاہیے، عافیت چاہیے، تو یا سلام یا سلام یا اللہ یا اللہ یا السلام، اس طرح کر کے اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے سلامتی کی دعا کی جائے. تو پہلا عملی پہلو یہ ہے اس نام کے تعلق سے اللہ کا ذکر کرنا. دوسرا عملی پہلو یہ ہے کہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا جائے اس نام کے تعلق سے. السلام وہ ہستی ہے جو کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا. ہمارے لیے عملی پہلو یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے، السلام کو ماننے والا وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ کیسا مسلمان ہے کہ دن رات جو ہے وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دے رہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ طعن و تشنیع سے جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو تنگ کر رہا ہے، اور کسی کے سینے پہ اپنے جو ہے وہ زبان کے تلواریں چلا رہا ہے اور اس کا دل چھلنی کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں. فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. دن بھر میں پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ڈستا اپنی زبان سے، اور اپنے ہاتھ سے بھی کئی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی والا معاملہ کرتا ہے. یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. المسلم السلام کو ماننے والا حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان کی شر سے اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. 2 عملی پہلو. اور تیسرا اور آخری یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا، جس کے لیے یہ موضوع آج رکھا گیا. سلام کو عام کرنا. یہ سلام جو ہے وہ اسلام کی ایک خوبصورت ترین شکل. آپ یقین مانیے آپ کسی کو سلام کہتے ہیں نا تو 3 فائدے آپ کو نقد ملتے ہیں جو فوراً آپ کو ملتے ہیں. نمبر 1، السلام علیکم آپ نے کہا تو آپ نے اللہ کا ذکر کیا. السلام اللہ کا نام ہے نا. آپ نے کہا السلام علیکم تو آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سلام کہا تو آپ نے جواب نہ دیا، آپ خاموش رہے. اب اس صحابی نے حیرانگی سے اور سوالیہ نظروں سے ایک بار دیکھا تو دیکھا رسول اللہ کو، لیکن خاموش رہا.
کچھ دیر کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام، اور ساتھ میں آپ نے اس کو وجہ بیان کی، کیونکہ میں اس وقت قضاء حاجت سے فارغ ہوا تھا اور میں بغیر وضو کے تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں تجھے سلام کا جواب دوں، کیونکہ وعلیکم السلام، السلام اللہ کا نام ہے اور میں اللہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا۔ تو یہ آپ پہلی فضیلت حاصل کرتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ اگلے کو دعا دیتے ہیں، السلام علیکم، اللہ آپ کی زندگی رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت آپ کو بیماری سے، آپ کو تکلیف سے، آپ کو جو ہے ہر شر سے بچائے، آپ جیتے رہیں، آپ حیاتیاں مانیں۔ یہ سارے الفاظ خلاصہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ آپ دعا دیتے ہیں، کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنی دعاؤں کا مجموعہ ہے یہ جملہ۔ اور تیسرا معنی یہ ہے، تیسری فضیلت آپ کو یہ ملتی ہے السلام علیکم کہنے سے، آپ اگلے کو گارنٹی اور تسلی دیتے ہیں کہ سر السلام علیکم، آپ میری شر سے، میری طرف سے ہر قسم کی برائی سے آپ محفوظ ہیں، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، میری طرف سے آپ محفوظ ہیں۔ آپ اس کو تسلی اور گارنٹی دیتے ہیں۔ تو آپ نے سلام کہا، 3 فائدے آپ کو یہ نقد ملتے ہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے اور اس کی خوبصورتی کے کئی پہلو ہیں، مجھے کوئی 1-2 بات بتائیں جو اسلام کی بڑی خوبصورت ہے۔ کتنا جامع سوال کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا 2 باتوں میں۔ آپ نے فرمایا 2 کام اسلام کے بڑے خوبصورت۔ نمبر 1، تطعم الطعام، کھانا کھلانا، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے آپس کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ اگر اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے احترام اور محبت بڑھتی ہے، آپ کا وقار بلند ہوتا ہے، آپ کا اقبال بلند ہوتا ہے۔ تطعم الطعام، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، دعوت کرنا اور غرباء مساکین کا خیال رکھنا، اس میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اسلام میں۔ اور دوسری بات جو اسلام کی خوبصورتی، آپ نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی تو سلام کرے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی۔ یہود و نصارہ کا اس زمانے میں یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ صرف جو جان پہچان والا نا، جس کے ساتھ کچھ مراسم ہے، اس کو سلام کرتے تھے، جو جان پہچان والا نہیں ہے پاس سے گزر جاتے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ نبی اسلام نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ چاہے وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، پاس سے گزرے سلام کیے بغیر نہیں جا سکتے، السلام علیکم۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی۔ اس لیے یہ جو دیگر جملے ہمارے یہاں مشہور ہیں، نمستے، آداب عرض ہے، اور جناب جو ہے وہ ہیلو ہائے، اچھا بعض لوگوں کو منع بھی کیا جاتا ہے، فون کریں گے، میسج کریں گے، سب سے پہلا کام ہیلو ہائے، یہ کیا ہے؟ آپ سلام کریں، آپ کو فضیلت ملے گی۔ بلکہ نبی اسلام نے فرمایا کلام کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، اور آپ نے فرمایا جو بندہ آپ کو سلام کیے بغیر اپنی بات شروع کر دیتا نا، اس کا جواب نہ دیا کرو۔ بات کرتے ہیں تو سلام نہیں کہیں گے، اگر ہم جواب نہ دیں، میسج کا رپلائی نہ کریں تو پھر کہیں گے آپ جواب نہیں دے رہے، پہلے سلام تو کرو، پھر ہم تجھے جواب دیں گے۔ پہلے سلام کیجیے، پھر اگلی بات ہوگی، السلام قبل الکلام۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور اگلی بات یہ نوٹ کیجیے گا، تیسرے نمبر پہ، یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ معاشرے کے اندر جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کا، اس اونچ نیچ کو بہانے کا واحد حل ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ نبی اسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحاببتم، اور اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، آپس میں ہمدردی اور اخوت اور بھائی چارے سے نہ رہو۔ اور آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو اپنا لو تو میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری آپس میں محبت بڑی بڑھ جائے گی، مسلمانوں کے درمیان ہمدردی، اخوت اور بھائی چارہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، آپس کی کمیونیکیشن بحال ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ بتائیے، آپ نے فرمایا السلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کہنا، یہ اتنی خوبصورت چیز ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگلی بات اگر آپ نوٹ کریں، انسانی زندگی کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مختلف جو ہے وہ شعبے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اسی طرح جو ہے وہ معاشی سسٹم ہے، اکانومک سسٹم جس کو کہتے ہیں، اسی طرح ڈومیسٹک سسٹم ہے، خاندانی سسٹم جو ہوتا ہے، اسی طرح دیگر کئی جو ہے وہ نظام ہے۔ ہر نظام کے متعلق اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اور احادیث میں چیپٹر بھرے پڑے، اور مختلف کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اسلام کی جو معاشرتی جامعیت ہے اس کو برقرار رکھنا ہو، اس کا اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ نے فرمایا 6 پلرز ہیں جو اسلام کے معاشرتی نظام کو بحال رکھتے ہیں، 6 پلر ہیں۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا سلام کو عام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کسی کی دعوت کو قبول کرنا۔ تیسرے نمبر پہ اگر کوئی بیمار ہے
جانتا ہے یا نہیں جانتا، آپ کو پتہ چلا بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرے، اس سے محبت بڑھے گی، مراسم بڑھتے ہیں. کسی کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے میں شریک ہونا، اگر کسی نے مشورہ مانگا ہے اس کو اچھا مشورہ دینا، یہ اسلام کی جامعیت کے پلرز ہیں اور اسلامی معاشرتی نظام کو بحال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توجہ دلائی. پھر آپ اگلی بات نوٹ کیجئے، جو السلام ہے اس کو عام کرنا یہ جنتی پیکیج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہودی عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے کہا کہ ہم تورات انجیل میں ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو میں نے بڑا شوق میں تھا کہ میں دیکھوں آخری نبی کیسا ہو. کہتے ہیں جب میری پہلی نظر پڑی نہ رسول اللہ کے چہرے پہ تو نادانستہ طور پر میری زبان سے ایک جملہ نکلا، اور وہ یہ تھا، ھذا وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی پہلا جملہ میرے منہ سے یہ نکلا. اور پھر آپ علیہ السلام جو مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے ایک جنتی پیکیج دیا، اور آپ علیہ السلام نے ایسی کمال گفتگو کی. اور آپ علیہ السلام کی گفتگو کے جو نکات تھے وہ یہ تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، دعوت کیا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داری کو مضبوط کیا کرو. اور فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو. یہ 4 کام نبی اسلام نے فرمایا جب تم کر لو گے تدخل الجنت بسلام، تو کس کے ساتھ جنت میں جاؤ گے؟ سلامتی کے ساتھ. یہ جنتی پیکیج دیا، یعنی جنت دار السلام ہے، جنت کا مالک السلام ہے. جنتی پیکیج جو ہمیں دیا گیا وہ اسلام ہے، اور جنت میں داخل ہوں گے بالسلام، سلامتی کے ساتھ. کس قدر خوبصورت پیکیج جو ہے وہ ہمیں دیا گیا. پھر اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، آپ سلام کو عام کرتے ہیں، یہ آپ کے نامہ اعمال میں اجر اور نیکیاں بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ایک بندہ آیا اور اس نے آپ کے سلام کہا، آپ نے اس کی سلام کا جواب دیا. اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. اب جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے کہا عشرن، اس بندے کو 10 نیکیاں ملی. دوسرا آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، آپ نے فرمایا عشرون، اس کو 20 نیکیاں ملی. تیسرا بندہ ہے، اس نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا، آپ نے فرمایا ثلاثون، اس بندے کو 30 نیکیاں ملی. تو آپ دن بھر سلام کرتے ہیں، کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں انٹر ہوتی. بلکہ طفیل بن ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے نا اکثر بیٹھا کرتے تھے، ان سے کچھ سیکھا کرتے تھے. تو کچھ گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی تو بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ طفیل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہمیں لے کے نا بازار کی طرف چل پڑتے، اور بازار میں گھوم پھر کی عادت. ایک دن جانے لگے بازار کی طرف، چلو بھی بازار کی طرف چلتے ہیں. تو ہم نے کہا بازار میں آپ جاتے ہیں، کچھ خریدتے تو ہے نہیں، نہ آپ کوئی مارکیٹنگ کرتے ہیں، نہ آپ کوئی وہاں کسی تاجر کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہم باتیں کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ دین کی باتیں ہو جائیں. فرمایا یا ابا بطن، اے موٹے پیٹ والے، تم نہیں جانتے کہ ہم کس لیے بازار جاتے ہیں؟ ہم کس لیے جاتے ہیں؟ کہا انما نغدو بالسلام، ہم صرف جاتے ہیں صرف سلام کرنے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہمارے نامہ اعمال میں انٹر، صرف سلام کرنے کے لیے. نماز ہم نے پڑھ لی ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، ذکر اذکار قرآن سب کچھ ہم نے کر لیا، صدقہ خیرات بھی، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ جو سلام کرنے کی نیکیاں ہیں نا وہ زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں انٹر، اس لیے ہم بازار چلتے ہیں. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں بازار ایک پرامن معاشرہ ہوتا تھا، ایک حیا والا معاشرہ ہوتا تھا. آج کے زمانے میں بازار جانا یہ بے ایمانی کی دلیل سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ. آج کے زمانے میں تو کوشش کرنی چاہیے بہت کم بازار جایا جائے، کیونکہ جو وہاں پہ بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے، اور وہ جو وہاں پہ لوگ جو اپنی نظروں کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں اور دن بھر اتنے گناہ کرتے ہیں، اس سے بہتر بندہ اپنے گھر میں بیٹھے. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ بن عمر بازاروں میں جاتے تھے صرف سلام کرنے کے لیے، جو بڑا حیا والا معاشرہ ہوتا تھا. تو یہ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اس قدر اہتمام کرتے کہ صرف بازار اس لیے جا رہے ہیں تاکہ سلام کرنے کی نیکی ہمیں ملے. اور اگلی بات آخری نوٹ کیجئے گا سلام کرنے کی فضیلت میں، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ سلام کرنے والا ہوتا ہے. یہ دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام، جو بندہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. بلکہ ایک صحابی ہے رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلے کی بات تو بتائیں. اچھا پوچھو، اچھا 2 آدمی آپس میں ملے ہیں، آ رہے تھے اور دونوں کی ملاقات ہو گئی ہے، پہلے کون سلام کرے؟ تو آپ نے بڑا سادہ سا مختصر
اور سمپل جواب دیا. آپ نے فرمایا اولاہما باللہ, جو بندہ اللہ کے زیادہ قریبی ہوگا وہی سلام کرے گا. یعنی کس کی نصیب میں یہ چیز آتی, جو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو. تو یہ سلام کرنے کی فضیلت ہے, اس کی اہمیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آخر میں کچھ آداب سن لیجئے سلام کرنے کے. پہلے نمبر پہ جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی سلام کہے, حُيِّيتُم کا معنی ہے جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے, معنی سلام کہے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو تم پر واجب ہے, فرض ہے اس کی سلام کا جواب دینا. تو جس طرح اس نے تمہیں سلام کہی ہے, تمہیں لازم ہے تم پہ کہ تم اسے اچھی سلام کو. مثال کے طور پہ اس نے السلام علیکم کہا, آپ کیا جواب دیں؟ ورحمۃ اللہ اضافہ کریں. اس نے ورحمۃ اللہ کہا, آپ جو ہے وہ وبرکاتہ اضافہ کریں. لیکن یہیں تک ہے, وبرکاتہ ہی تک ہے. آگے جو جنت حلال دوزخ حرام پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوتے ہیں, وہ سارا غیر شرعی اور غیر ثابت. صرف یہاں ورحمۃ اللہ ہی وبرکاتہ تک ہے. تو قرآن کہہ رہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس سے اچھا سلام کو, یعنی اچھا جواب دو, اس سے بڑھا کے. لیکن اگر اس نے ہی وبرکاتہ تک کہہ دیا ہے او ردوہا, تو پھر اسی سلام کو واپس لوٹا دو, اسی سلام کو واپس لوٹا دو. یہ سلام کرنے کا ادب بتایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا, نبی اسلام نے فرمایا سلام کرے گا یسلم الماشی علی القاعد, جو چل رہا ہے نا وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, اور جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے. بلکہ آج کل کے علماء نے تو اس سے زیادہ تطبیق کی ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. وہ کہتے ہیں جو پیدل چل رہا ہے نا وہ خاموش رہے, اور جو سائیکل پہ نا وہ سلام کرے, اور جو بائک والا وہ سائیکل والے کو کرے, اور جو گاڑی والا وہ بائک والے. ایسے تو انہوں نے تدبیر دی, یعنی جو بڑا ہے وہ سلام کرے تاکہ اس کا جو غرور ہے نا میں بڑی چیز پہ بیٹھا ہوں وہ ذرا کم ہو. کیونکہ سلام کرنا عاجزی کی دلیل ہے, سلام میں پہل کرنا تواضع کی عاجزی کی دلیل ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا جو زیادہ لوگ ہیں وہ خاموش رہیں گے, کم لوگ سلام کریں, جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, باہر سے ایک بندہ آئے اور اس کی ذمہ داری ہے وہ سلام کرے گا, اور آپ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا کافی ہو گیا سب کی طرف سے. اگر سارے جواب دیتے ہیں تو گڈ ہے, لیکن ایک بندہ بھی جواب دیتا ہے تو کافی ہے. اسی طرح 3-4 لوگ انٹر ہوئے ہیں تو ان 3-4 پہ ہر ایک پہ فرض نہیں کہ ہر اپنا فردن سلام کرے, نہیں, ایک بندہ بھی ان میں سے سلام کر دیتا ہے تو وہ کافی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے آداب بیان کی. پھر یہ ہے کہ بار بار سلام کرنا, اس کی بڑی خوبصورتی ہے اسلام کے اندر. ایک حدیث آپ جانتے ہیں, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے نماز مکمل کی تو رسول اللہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, آگے رسول اللہ کو ملنے لگے اور سلام کہا السلام علیکم. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, آپ لوٹ جائیے, آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی. دوبارہ نماز پڑھ کے پھر سلام کیا, پھر جواب ملا سلام کا, پھر دوبارہ 3 بار ایسا ہوا. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ حذیفہ بن یمان جب آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں تو بار بار سلام کر رہے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم 2 لوگ جا رہے ہو درمیان میں درخت آ گیا, دیوار آ گئی, ستون آ گیا, اور جب تم دیوار یا درخت کراس کر کے دوبارہ ملتے ہو پھر ایک دوسرے کو سلام کرو. یعنی اتنی خوبصورتی ہے سلام کی. اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. جیسے کہ ہم ایک جگہ پہ مہمان تھے تو ہمارا جو میزبان ہے ماشاءاللہ بڑے نیک متقی اور کتاب و سنت کے بڑے پابند ہیں. تو ہم جب بیٹھے ہوئے تھے وہ کھانا لا رہے تھے, تو اب ظاہر ہے کھانا جب لا رہے ہیں تو بار بار آنا جانا پڑ رہا ہے, مختلف ٹرے لے کے آ رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ چاول آ رہے ہیں, کبھی کچھ آ رہا ہے. اب وہ بار بار آ رہے تھے اور جیسے ہی کچھ چیز لے کے آتے السلام علیکم, پھر گئے پھر آئے السلام علیکم. ہم میں سے کچھ لوگ بعض دنیا دار تھے, وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے. ہم نے کہا نہیں, اسلام کا اس میں حسن ہے, خوبصورتی ہے, بار بار سلام کرنا, اس سے محبت بڑھتی ہے, نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اسلام کی حسن. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ گھر میں انٹر ہوں پھر سلام کریں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو تحیۃ من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, مبارکۃ طیبہ, اور یہ ایک برکت والی چیز ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو, جو بچے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے, بار بار آپ کے کمرے میں آتے تھے, آپ نے ان کو نصیحت کی تھی بیٹا جب گھر میں انٹر ہو, کمرے میں انٹر ہو تو سلام کیا کرو, اللہ تمہیں بڑی برکتیں دیں گے اور ہمارے لیے بھی بڑی برکتیں نازل ہوں گی. اس لیے جب آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. اچھا, اگر غیر مسلم ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ہو عیسائی ہو اس کو سلام میں پہل نہ کرو, اس کو سلام نہ کرو. اور آپ علیہ السلام نے اگر وہ سلام کرتا ہے کیا جواب دینا ہے؟ وعلیکم السلام نہیں, سلامتی نہیں, وعلیکم. تم نے پورا جواب نہیں دینا, پہلے تو اس کو سلام کرنی ہی نہیں ہے. یہ بھائی اسلام کی حکم ہے, اسلام کا اس میں شرعی حکم ہے, اس میں کیا دو رائے. بعض لوگ بولیں گے یہ کیا جی, اس میں تو اقلیتوں کے حقوق ہیں, انسانی حقوق ہیں. بھائی اسلام کا حکم, وہ مسلمان نہیں ہے, ہم اس کو کیوں دعائیں دیتے پھریں؟
السلام اللہ کا نام ہے تو وہ اس پہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو صرف اتنا وعلیکم۔ پھر اگلی بات یہ ہے، اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کس طرح اس کو سلام کریں گے؟ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے لیے نا کچھ دودھ بچا کے رکھ دیتے تھے، کچھ پی لیتے اور کچھ جو کہ رات کو رسول اللہ لیٹ آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ دودھ ہم بچا کے رکھ دیتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور آپ علیہ السلام، ہم میں سے کچھ سو رہے ہوتے اور کچھ لوگ ابھی سونے کی کیفیت میں ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ہلکی آواز میں سلام کہتے کہ جو ہم میں سے بیدار ہوتا وہ سن لیتا کہ سلام کہا گیا، اور جو سویا ہوتا نا اس کی نیند میں خلل نہیں آتا تھا۔ اسی طرح جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے موضوع رکھا گیا، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے ہیں اتنی ہلکی آواز میں سلام کہیں کہ بس لوگ سن سکیں، ان کی نماز میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ بلکہ معذرت کے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ، میں نماز پڑھا رہا ہوں تو پیچھے سے کسی نے آ کے السلام، اتنی اونچی آواز میں ڈر گیا، ان نماز میں لٹرلی شاید جو میرے پیچھے کھڑے انہوں نے دیکھ لیا ہو، میں ڈر گیا اور میں یوں لوں گا جیسے مجھے کسی نے لقمہ دیا ہے، میں قرات بھول گیا ہوں۔ یعنی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی منع کریں، آپ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی سلام نہ کریں۔ سر منع نہیں کر سکتے، منع کرنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے، آپ منع نہیں کر سکتے۔ اگر منع ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں تو کیسے سلام کا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا واشارہ بھی، اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں۔ یعنی صحابہ مسجد میں انٹر ہوتے تو سلام کرتے، چاہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اس لیے مسجد میں انٹر ہوئے آپ سلام کیجئے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہلکے سے آہستہ سے سلام کریں۔ پھر آخری بات بالکل، اور وہ یہ ہے کہ غائبانہ سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو آگے کہتے ہیں سر آپ کے فلاں دوست نے آپ کو سلام کہی ہے، تو بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وعلیکم السلام، حالانکہ وعلیکم السلام اسی کو سلام واپس بھیج رہے ہو، حالانکہ سلام تو اس بندے نے بھیجا جو دور بیٹھا ہوا ہے، غائب ہے۔ تو کیسے جواب دینا ہے؟ علیکہ وعلیہ السلام، تم پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ سلام کرنے کے کچھ آداب تھے، فضائل تھے، اور اللہ کا جو نام ہے السلام، اس کی تشریح و توضیح ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔